اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے اور آج سورہ واقعہ کا 8واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں جو آیت کریمہ ہوئی اس کو مختصر تفسیر کے ساتھ دہرا دیتا ہوں تاکہ ربط قائم ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اگلوں میں سے ایک گروہ پچھلوں میں سے تھوڑے۔ آقا علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرمائی اولین و آخرین میری ہی امت کے لوگ، اگلوں میں سے ایک گروہ پچھلے میں سے تھوڑے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں اور تابعین ہیں، اور پچھلے کون ہیں؟ جو صحابہ اور تابعین کے بعد کے لوگ ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم پچھلے لوگ ہیں اور صحابہ کرام اور تابعین اگلے لوگوں میں شامل ہیں۔ یہی آقا علیہ السلام نے اور مفسرین نے سمجھایا۔ اگلوں میں سے ایک گروہ پچھلوں میں سے تھوڑے، اللہ رب العزت انہیں جنت میں ٹھہرائے گا۔ اب انہیں جنت میں کیسی نعمتیں سے نوازا جائے گا اس کی ذکر آ رہا ہے۔ جنت میں انہیں ٹھہرایا جائے گا تو جس بستر پر، جس مسہری پر یہ جنتی جنت میں بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی سرر موضونہ، جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، جڑاؤ تختوں پر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کریمہ کی تفسیر فرمائی کہ جڑاؤ تختوں پر ہوں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان کی مسہریاں سونے کے تاروں سے منقش ہوں گی اور یاقوت اور مرجان اس مسہری میں جڑے ہوئے ہوں گے۔ اتنی خوبصورت حسین یہ بیڈ ہوگا جس پر جنتی جنت میں جا کے بیٹھے گا۔ اور بیٹھے گا کیسے؟ ایسے نہیں ڈر کے نہیں بیٹھے گا کہیں بستر گندا نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقین، آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھے گا۔ اس کا اپنا بستر ہے، وہ کسی جگہ آیا ہوا تھوڑی ہے ڈر کے بیٹھے، ذرا احتیاط سے بیٹھ رہا ہے کہیں دوسرے کا بستر ہے، ایسا نہیں ہے، اس کا اپنا بستر ہے۔ متقین ٹیک لگا کے بیٹھے گا جیسے دنیا میں بادشاہ بیٹھتے ہیں۔ علیہا متقابلین، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے۔ متقابلین کا مطلب آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ یہاں پر میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اللہ رب العزت نے جنتیوں کی ایک یہ پیاری سی بات بیان کری کہ جنتی کسی سے منہ نہیں چھپائے گا، آمنے سامنے ہو کے گفتگو کرے گا۔ جس دنیا میں اگر کسی سے آپ کی بات نہیں بنتی، کسی سے آپ کو اختلاف ہے، تو آپ اس سے ملنا تو دور کی بات ہے، آپ اس جگہ پر اس کمرے میں نہیں بیٹھتے جس کمرے میں وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس شادی میں بھی حتیٰ کہ لوگ نہیں جاتے کہ اگر وہ آئے گا تو میں نہیں جاؤں گا، میں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا۔ جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جنت میں جب اللہ رب العزت جنت میں داخل کرے گا جنتیوں کو، تو جنتیوں کے قلب سے، دل سے یہ بغض، کینہ، عداوت، ہر قسم کا عیب نکال دے گا۔ آمنے سامنے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ آمنے سامنے بیٹھ کر الفت و محبت کے ساتھ خوش باش طریقے سے جنتیوں کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ متقین علیہا متقابلین، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے۔ اب یہ جنتی جڑاؤ والے بستر پر، مسیری پر بیٹھے ہوئے ہیں، تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہے۔ تو اب ان کی خدمت کے لیے کیا مطلب؟ اگر انہیں پیاس لگے گی تو مسیری سے اتر کے جائیں گے کچھ پینے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے۔ اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ رب العزت ایسے کمسن لڑکوں کو جنتیوں کا خادم بنا دے گا، اور یہ جنتیوں کے خادم ہوں گے جو جنتیوں کے لیے پیالوں میں شرابن طہورا لیے کھڑے ہوئے ہوں گے کہ حضرت جیسے ہی مانگیں گے انہیں پیش کر دیا جائے گا۔ یطوف علیہم، ان کے گرد لیے پھریں گے ولدان ولید کی جمع ہے، ولید کے معنی ہوتا ہے لڑکا، بچہ، ولدان جمع یعنی لڑکے۔ مخلدون، ہمیشہ رہنے والے، خالد کے معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، خالد۔ مخلدون، ہمیشہ رہنے والے۔ تو یہاں مفسرین نے فرمایا کہ یہ لڑکے فنا نہیں ہوں گے، نہ ہی یہ بوڑھے ہوں گے، نہ ہی یہ ادھیڑ عمر کے ہوں گے، یہ ہمیشہ اسی شکل پہ رہیں گے، نوجوان لڑکے جیسے۔ اب یہاں پر ایک اور بات
کہ اللہ رب العزت جنتیوں کا خاتم ان لڑکوں کو کیوں بنائے گا، ان لڑکوں کو کیوں بنائے گا، بوڑھے کو کیوں نہیں بنائے گا؟ تو بوڑھا خادم کہاں اچھا لگتا ہے؟ آپ کے پاس ایک بزرگ آدمی سفید داڑھی میں آ کے آپ کے پاس گلاس لے کے کھڑا رہے اور آپ باتوں میں مصروف رہیں تو آج اس کی طرف توجہ کریں گے، آپ کا خود دل عجیب سا ہوگا، یار بزرگ میرے لیے لے کے کھڑا ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے لڑکے رکھے ہیں تاکہ جنت میں جنتی جب کچھ باش طریقے سے باتیں چل رہی ہیں تو اب وہ بچہ چھلکتا جام لے کے کھڑا ہوا ہے تو ان کی طبیعت پر گرا نہ گزرے کہ وہ بوڑھا تھوڑی ہے، بچہ ہے۔ تو یہ بچوں کو خادمین بنائے گا اللہ رب العزت لڑکوں کو۔ اب یہ لڑکوں کو خادم کیوں بنائے گا؟ یہ کون سے لڑکے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کفار کے وہ بچے جو پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں، کفار کے وہ بچے جو پیدا ہونے کے بعد مر جاتے ہیں، یعنی نابالغ مر جاتے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، نابالغ مر جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے والدین کو یعنی ماں باپ کو، کافروں کو جہنم میں ڈالے گا اور کافروں کے ان بچوں کو جنت میں جنتیوں کا خادم بنا کر بھیج دے گا۔ یہاں پر ایک قول تو یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا جی لڑکوں کے حوالے سے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ وہ لڑکے ہیں کہ نہ تو ان کے گناہ ہیں کہ انہیں عذاب دیا جائے اور نہ ان کی نیکیاں کہ انہیں ثواب دیا جائے، ان کے گناہ بھی نہیں کہ انہیں عذاب دیا جائے، ان کے نیکیاں بھی نہیں کہ انہیں ثواب دیا جائے، لہذا ان لڑکوں کو اللہ رب العزت جنتیوں کا خادم بنا کے بھیج دے گا۔ امام بیہقی نے فرمایا کہ ادنا درجے کا جنتی، ادنا درجے کا جنتی، ایک ہوتا ہے اعلیٰ درجے کا جنتی، ایک ہوتا ہے ادنا درجے کا جنتی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق اعلیٰ جنتی، اعلیٰ جنتی، اور ایک ہم لوگ ہیں گناہگار سیاہکار ادنا درجے کے جنتی۔ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ ان کے گرد لڑکے پھریں گے، امام بیہقی نے فرمایا کہ ادنا درجے کے جنتی کے گرد 1000 لڑکے پھر رہے ہوں گے، یعنی ادنا درجے کا ایک جنتی ہے، اس کی خدمت میں 1000 یہ لڑکے خادمین ہوں گے جو اس کے ارد گرد اس کی خدمت پر مامور ہوں گے، 1000۔ اب یہ بچے جو ارد گرد لیے پھرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد لیے پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے۔ تو یہ کیا لیے پھریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، کوزے اور آفتابے، کوزے بے اکواب، اکواب کہتے ہیں کوپ کی جمع ہے، کوپ کے معنی ہوتا ہے کوزہ، آپ پڑھتے ہیں نا رمضانوں میں ٹھنڈے پانی کے کوزے بھرے ہیں، خوان افطاریوں کے سجے ہیں، وقت مغرب بھی کتنا خوشنما ہے، ماہ رمضان کی الوداع ہے۔ تو کوزے وہ ہوتے ہیں جس کا کوئی ٹوٹی بھی نہ ہو اور پکڑنے والا بھی نہ ہو، جس کا کوئی آپ بڑا سا کپ پکڑتے ہیں چائے پینے کے لیے تو پکڑنے والا ہوتا ہے نا اس کا، تو یہ کوزے ایسے ہیں کہ جنت میں اس کا پکڑنے والا نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی ٹوٹی لگی ہوئی ہے کہ ایک خاص جگہ سے گرے گا۔ یہ کوزے کی تعریف مفسرین نے فرمایا یہ پیالے نما ہے۔ یہ پیالے نما کیوں رکھا اللہ رب العزت نے ان بچوں کے ہاتھ میں؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ پیالے نما کوزہ اس لیے ہے ان لڑکوں کے ہاتھ میں کہ جب یہ جنتیوں کو پیش کریں گے تو جنتیوں کو یہ قید نہ کر دیں کہ حضرت اسی جگہ سے پیے گا، وہ پیالے نما ہے، جنتی جہاں سے چاہے گا منہ لگا دے گا۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ پیالے نما ہے نا، وہ تو گول ہے بالکل، اس کی کوئی جگہ مقرر نہیں ہے کہ یہاں سے پیے، جب ہم چائے کا کپ پکڑتے تو ایک ہی جگہ ہی منہ لگتا ہے، بعض لوگ اس کو ہوٹل پہ گھما کے پکڑتے ہیں کہ یار اس جگہ سے تو بہت سارے لوگ پیتے رہتے ہیں، میں الٹا کر کے پیوں گا، ایسی جگہ بعض اوقات خاص کر دی جاتی ہے۔ تو پیالے اس طرح سے رکھیں نہ اس کے پکڑنے والا ہے نہ اس کا نکلنے والا ہے، جنتی جہاں سے چاہے گا اس پیالے سے پیے گا، شرابن طہورا۔ وہ اباریق، اباریق جو ہے وہ ابریق کی جمع ہے، اس کا معنی ہے آفتابے۔ آفتابہ کیا ہے یہ سمجھیں، آفتابہ ذرا مشکل اردو ہے۔ آفتابے کے بارے میں 2 قول ہیں۔ جنت میں جنتی جب تخت پہ بیٹھے ہوئے کھا پی رہے ہوں گے تو یہ آفتابے وہ ہیں کہ جب جنتی کھا لے گا تو پھر حضرت کے لیے وہ جو لڑکے کھڑے ہوئے ہیں وہ سامان لے کے آئیں گے جس میں جنتی ہاتھ دھوئے گا، جس میں جنتی ہاتھ دھوئے گا۔ تو آفتابے سے مراد وہ برتن ہے جس میں جنتی اپنا ہاتھ دھوئے گا، ایک قول تو یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آفتابے سے مراد ہے جس طرح ہمارے ہاں پینے کے لیے تو گلاس ہوتا ہے لیکن لانے کے لیے جگ ہوتا ہے،
بھائی ایک 4 آدمی بیٹھے ہوئے، ایک محفل سجی ہوئی ہے، ایک محفل سجی ہوئی ہے 10 آدمی کی، اب پانی کا گلاس آیا تو ہمارے لیے ایک جگ میں پانی لایا جاتا ہے نا، یہ ایک پانی کی منرل واٹر کی بوتل لا کے رکھی جاتی ہے، اس سے گلاس میں ڈالا جاتا ہے. تو اکواب سے مراد پیالے. یہ آفتاب اباریق جو ہے نا، یہ وہ برتن ہے جس میں شرابن طہورا لا کے بیچ میں رکھی جائے گی اور اس میں سے نکال کر کوزوں میں بانٹ کر جنتیوں میں تقسیم کی جائے گی. یہ وہ وی آئی پی برتن ہے جس کے اندر شرابن طہورا رکھی جائے گی اور اس میں سے نکال کر پیالوں میں، جس طرح آپ بڑی بوتل سے گلاس میں نکالتے اور پھر دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ برتن آفتابے کہلاتا ہے جس میں شرابن طہورا رکھی بھی ہوگی، اس میں سے پیالے میں نکالیں گے لڑکے اور پھر وہ پیالہ جنتی کو پیش کریں گے، حضرت پیے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ 2 قول ہے. ایک تو یہ آفتابے مطلب اباریک یا تو ہاتھ دھونے کا برتن ہے، یا پھر وہ برتن ہے جس میں شرابن طہورا رکھی ہوئی ہے، اس میں سے نکال کر جو ہے وہ کوزوں میں دی جا رہی ہے اور جنتیوں کو پلائی جا رہی ہے. بے اکواب و اباریق، تو یہ وہ بچے ہیں جو اپنے ہاتھوں میں اکواب یعنی کوزے اور آفتابے لیے ہوئے پھریں گے. اب دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کا. میں نے آپ کو اما پارے میں سورہ نبا میں بتایا تھا کأسن دہاقا، چھلکتا جام ملے گا جنت میں، چھلکتا جام ملے گا. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب. اب یہاں مفسرین ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے بہتی شراب کا مطلب یہ ہے کہ بھرے ہوئے جام، کہ جب کسی محفل میں، مثال کے طور پہ آپ ایک محفل میں گئے، وہاں پر بریانی کا لنگر ہے، ایک بات بریانی کا لنگر ہے، اب لنگر چل رہا ہے، سب لوگ کھا رہے ہیں، لیکن اچانک خبر آئی کہ بھائی لنگر ختم، تو ساری محفل خراب ہو گئی، مزہ کرکرا ہو گیا، وہ لنگر جو چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا. تو بہتی شراب اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب. وہ شراب جو آپ کے سامنے ایک خاص برتن میں رکھی ہوئی ہے، اسی کی نہر آپ کے برابر میں چل رہی ہے. یہ وہ شراب ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، یہ وہ شراب ہے جبھی ختم ہونے والی نہیں، یعنی محفل کا رنگ خراب نہیں ہوگا. جو ایک محفل جمی ہے کہ اس کے اندر شراب ختم ہو جائے سارا لطف ہی ٹوٹ جائے گا. اس آیت کریمہ کو اس طرح سے سمجھیں کہ دنیا میں جو شرابی شراب پیتے ہیں وہ اپنے پاس رات بھر کا انتظام رکھتے ہیں کہ رات ختم ہو جائے لیکن شراب ختم نہ ہو، رات گزر جائے لیکن شراب ختم نہ ہو، اتنی شراب لا کے رکھتے ہیں. باہر ممالک میں تو ڈرم کے ڈرم لا کے رکھتے ہیں کہ رات بھر محفل چلے گی، شراب کم نہیں پڑنی چاہیے. تو یہی بات ہے کہ جنت میں جنتیوں کے لیے شراب کا انتظام ہے، وہ تو ایک خاص برتن میں بھی ہوگی، برابر میں نہر جا رہی ہوگی. اللہ تعالی نے فرمایا وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، اور جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب. آنکھوں کے سامنے سے نہر گزر رہی ہے، کم پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بات. اب یہ شراب جنتی جب پیے گا، جب یہ شراب جنتی پیے گا، دنیا کی شراب پینے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سر میں درد، الٹی آتی ہے اگر کوئی زیادہ پی لے، اور پیشاب بھی زیادہ لگتا ہے، اور عقل بھی کھو دیتا ہے، بہکی باتیں کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، تیری ماں کو برا بھلا بولتا ہے. حضرت علی نے اسی پر تو حضرت عمر فاروق سے مشورہ کر کے شرابی کی سزا 80 کوڑے رکھوائی تھی کہ شرابی آدمی بہتان لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، اسی لیے 80 کوڑے رکھوا دی الزام لگانے کی سزا. تو المختصر یہ ہے کہ دنیا کی شراب پینے سے بندہ بہک جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، الٹی آتی ہے اور کثرت پیشاب آتا ہے. مفسرین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب یہ جام اور آنکھوں کے سامنے بہتی شراب چلیں گی، پیئیں گے جنتی، لا یصدعون عنہا، کہ اس سے انہیں سر درد نہ ہوگا. لا یصدعون عنہا، انہیں سر درد نہ ہوگا، ولا ینزفون، اور نہ ہوش میں فرق آئے گا، نہ ان کا ہوش خراب ہو جائے گا، بکواس کریں گے ایسا بھی نہیں ہے، اور نہ ان کے سر میں درد ہوگا. ابن عباس نے تفسیر میں سب کچھ کھول کے بتا دیا کہ دنیاوی شراب میں درد سر ہوتا ہے، بے آتی ہے، الٹی آتی ہے، کثرت پیشاب آتا ہے، اور بندہ اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے، بکواس کرتا ہے. جنتی شراب کی یہ تاثیر ہے کہ نہ اس سے کثرت پیشاب آئے گا، پیشاب تو ہوتا ہی نہیں جنت میں،
نہ اس سے قے آئے گی، الٹی آئے گی، نہ درد سر ہوگا اور نہ ہی بہکی بہکی باتیں کرے گا۔ جنت میں صرف جو شراب ہے وہ لذت ہی لذت ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، کہ اس سے انہیں نہ سر درد ہوگا اور نہ ہوش میں فرق آئے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب شراب کا انتظام بتا دیا تو اب میوے کا انتظام بتا رہا ہے، وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے جو پسند کریں، اور میوے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جو آپ کے اختیار ہو، جو آپ کو پسند ہو۔ آپ بھی کہتے ہیں نا حضرت میں نے تو دسترخوان لگا دیا، جو آپ پسند کریں، یہ کھائیں وہ کھائیں جو کھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَاكِهَةٍ، اور میوے مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، جو تم پسند کرو، جو تم پسند کرو گے وہ میوہ حاضر ہو جائے گا۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے جو پسند کریں۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ وہ پسند کریں گے، جس پر راضی ہوں گے، وہی پھل کو اپنے سامنے پائیں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو جنتیوں کے اعزاز میں یہ بات بیان کی ہے کہ جو پسند کریں گے وہ ملے گا، یہاں اللہ رب العزت نے کتنی مہمان نوازی، شاندار مہمان نوازی کا ذکر فرما دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں جنتی کی کتنی قدر و منزلت ہے، اس آیت کریمہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ میوے جو تم چاہو گے وہ میوے ملے گے، یعنی عیش کا گھر ہے۔ جب میوے کی بات ہو گئی، پہلے شراب کو بیان کر دیا، پہلے تخت بیان کر دیا جس پہ بیٹھے گا، پھر شراب کا بیان کر دیا، پھر میوے کا ذکر کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، میوے ہی نہیں ہے صرف، بلکہ وَلَحْمِ طَيْرٍ، لحم کہتے ہیں گوشت کو، طیر کہتے ہیں پرندے کو، وَلَحْمِ طَيْرٍ پرندے کا گوشت، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، جو سا پرندہ جنت میں جنتی چاہے گا کہ میں کھانا چاہ رہا ہوں، اسی وقت وہ پرندہ حاضر ہو جائے گا۔ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں ربط کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے جو پسند کریں، اور پھر فرمایا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں، جو پرندہ چاہیں گے وہ ملے گا۔ اس میں ربط کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ عرب کے لوگ جو ہیں اونٹ کا گوشت تو کثرت سے کھاتے تھے، اونٹ کا گوشت کثرت سے کھاتے تھے، وسعت سے کھاتے تھے، لیکن عرب کے لوگوں کہ اس پرندے کا گوشت کھانے کی بڑی خواہش رکھتے تھے، کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ پرندوں کا گوشت صرف بادشاہوں کے محل میں ہی ہوتا ہے، تو ان کی طلب تھی پرندوں کا گوشت کھانے کی، عرب کے لوگوں کی، کیونکہ قرآن مجید مکے میں نازل ہوا ہے نا، اسی طرح آپ کو قرآن مجید میں اونٹ کی مثالیں بھی ملیں گی۔ تو عرب کے لوگ پرندے کا گوشت کو پسند فرماتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی پسند کے مطابق یہ آیت کریمہ بیان کر دی وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں گے پرندے کا گوشت ملے گا۔ اب اس آیتوں کو سمجھ لیں، یہاں مفسرین نے فرمایا کہ گوشت کی تو کئی قسمیں ہیں، گائے کا گوشت بھی ہے، اونٹ کا گوشت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پرندے کا گوشت سب سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ دنیا کی بات ہو رہی ہے، اب جنت کا پرندہ کس طرح جنتی کھائے گا یہ سنیں۔ مفسرین نے فرمایا جنتی جب جنت کے دسترخوان پہ بیٹھے گا، جب جنت کے دسترخوان پہ بیٹھ کر خواہش کرے گا کہ میں پرندہ کھاؤں، تو اس کی خواہش کے مطابق پرندہ آئے گا اور طوبہ درخت پر بیٹھ جائے گا۔ جنت میں ایک طوبہ درخت ہے، طوبہ کے معنی ہوتا ہے خوش بخت، طوبہ درخت پر بیٹھ جائے گا۔ اب وہ پرندہ اس دسترخوان پہ بیٹھنے والے جنتی کو آواز دے گا، وہ کہے گا کہ میں وہ پرندہ ہوں کہ جنت کا ایسا کوئی چشمہ نہیں جس چشمے سے میں نے پانی نہ پیا ہو، میں وہ پرندہ ہوں کہ جنت کا ایسا کوئی پھل نہیں ہے جس پھل میں سے میں نے کھایا نہ ہو۔ یعنی وہ اپنی غذا بتا رہا ہے کہ میں کوئی پولٹری فارم سے نہیں اٹھ کے آیا ہوں کہ مجھے مچھلی کا خون پلا کے پیدا کر دیا ہے، بڑا کر دیا ہے، 40 دن میں مرغی تیار ہے۔ وہ اپنی پہچان کرا رہا ہے کہ میں عالیشان غذاؤں میں پلا ہوں، کہے گا کہ میں وہ پرندہ ہوں کہ میں نے جنت میں سے کوئی ایسا چشمہ نہیں ہے جہاں سے پانی نہ پیا ہو، میں وہ پرندہ ہوں جنت میں ایسا کوئی درخت نہیں ہے جس میں سے میں نے پھل نہ کھایا ہو۔ جب وہ یہ اعلان کر دے گا پھر یہ بتائے گا کہ میرا گوشت
تمام گوشت میں سب سے زیادہ لذیذ پاؤ گے۔ تو پھر جنتی بولے گا آ جاؤ، اتنی تعریف بیان کر دو، آ جاؤ۔ جب جنتی خواہش کرے گا آ جا میرے سامنے میں تجھے کھاؤں، تو وہ پرندہ اڑ کر جنتی کے آگے بڑھے گا، درمیان میں ہی اللہ رب العزت کی جانب سے اسے 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے گا، ایک پختہ گوشت، ایک گوٹیوں والا گوشت، ایک بھنا ہوا گوشت۔ 3 ڈشوں میں آگے رکھائے گا وہ، پختہ گوشت، بھنا ہوا گوشت اور ایک گوٹیوں والا گوشت۔ مفسرین نے فرمایا کہ یہ 3 حصوں میں کیوں بٹ کے آئے گا، یہ 3 حصوں میں بٹنے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کتنی شاندار بات، 3 حصوں میں اس لیے بٹ کے آئے گا کہ کسی کو بھنا ہوا پسند ہوتا ہے، کسی کو گوٹیوں والا پسند ہوتا ہے، کسی کو ذرا پکا ہوا پسند ہوتا ہے۔ تو جنتی کا جیسا دل چاہے گا ویسا کھا لے، جیسا دل چاہے گا ویسا کھا لے۔ پھر فرماتے ہیں مفسرین کہ بعض جنتیوں کو سینے کا گوشت پسند، دنیا میں بعض جنتی سینے کا گوشت کھاتے تھے، بعض جنتی ران کو پسند کرتے تھے، بعض جنتی کسی اور چیز کو پسند کرتے تھے۔ تو ہر چیز الگ الگ آ گئی، بون لیس الگ آ گیا، رانے الگ آ گئی، سینے کا گوشت الگ آ گیا، جیسا دل چاہے ویسا گوشت کھا لو۔ اور جب جنتی وہ جنت کا پرندے کو کھا لے گا، اسی وقت اپنی نظروں کے سامنے دیکھے گا کہ وہ پرندہ اٹھے گا، اسی کے سامنے اڑ جائے گا، پھر زندہ ہو جائے گا۔ جنت کی نعمتیں گھٹتی نہیں ہیں، جنت کی نعمتیں گھٹتی نہیں ہے کہ آپ نے ایک پرندہ کھا لیا تو ایک پرندہ گویا ختم۔ جنت کے درختوں سے کوئی پھل بھی توڑ لیا جائے گا تو ابھی توڑ کے کھا رہا ہوگا کہ وہ پھل اس شاخ پر دوبارہ نکل آئے گا۔ جنت کی نعمتیں کم نہیں ہوتی۔ تو یہ پرندہ ہے۔ اب دیکھیں، پہلے تخت بیان کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے شراب کا ذکر کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے میووں کا ذکر کر دیا، پھلوں کا ذکر کر دیا، جو چاہے کھاؤ، پھر گوشت کا ذکر کر دیا کہ پرندوں کے گوشت بھی ملیں گے جیسا چاہو گے۔ جب جنتی نے اتنا پیٹ بھر کے کھا لیا تو صاحب روح البیان نے ایک بڑی پیاری بات بیان کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کے کھانے کے بعد جمع کی خواہش ہوتی ہے، ایک دنیاوی فطرت ہے۔ جب پیٹ بھر کے بندہ کھا لے تو اسے جمع کی خواہش ہوتی ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا دل چاہتا ہے۔ وہی آیت کریمہ بھی اللہ رب العزت نے اسی انداز میں رکھی کہ پہلے پینے کا، کھانے کا، سب کا ذکر کر دیا۔ اب ذکر آ رہا ہے وحور عین، وحور عین، اور وہ بڑی آنکھ والی حوریں، اور وہ بڑی آنکھ والی حوریں کا امثال اللؤلؤ المکنون، جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی۔ بڑی آنکھ والی حوریں جیسے چھپے رکھے ہوئے موتی، یہ حوروں کی تعریف ہو رہی ہے، چھپے رکھے ہوئے موتی۔ اب یہ بڑی آنکھ والی حور عین، عین کے معنی بڑی آنکھ والی اور چھپی ہوئی، یہ بڑی شاندار گفتگو ہے۔ کل آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ حور جنت میں جو چلے گی اس کے چلنے سے جنت میں کیا رونق آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ کل حور کا بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عطر لگا کے نہیں آئے تھے، خوشبو آ رہی نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کو کل پہ ڈال دیا، کل بیان ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ اللہم ربنا